السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دوستو آج کے اس سبق میں یعنی سبق نمبر 11 میں آج ہم لوگ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تفخیم اور ترقیق کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ تفخیم کہتے کسے اور ترقیق کہتے کسے ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں حرف کو پر پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں، پر پڑھنے کو یعنی موٹا پڑھنے کو، حرف کو باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ دوستو تین ہی حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، وہ تین حرف یہ ہیں، ایک ہے الف اور دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے را۔ یہ تین حروف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے الف کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ الف کب پر پڑھے جاتے ہیں اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو وہ الف پر پڑھے جائیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف باریک پڑھے جائیں گے۔ پر حرف کتنے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سبق نمبر 1 ہی میں پڑھ چکے تھے کہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، اور وہ میں نے وہاں لکھ دیا 7 حروف، یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ ہم سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے تھے۔ اس کا مجموعہ ہوتا ہے خصا ضغطن قز۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ، جیسے قالا، تو دیکھیں یہ الف ہے، الف سے پہلے کیا قاف ہے، اور قاف کس میں سے یہاں پر حروف میں سے ہے قاف۔ تو الف کو ہم یہاں کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے قال۔ اور جیسے کہ قالب، یہ دیکھیے الف جو ہے، الف سے پہلے کیا طا، اور طا کس میں سے پر حروف میں سے، تو الف کو پر پڑھیں گے قالب۔ اور جیسے کہ کانا، یہ دیکھیں الف ہے، اس سے پہلے کاف ہے جو کاف کے اس میں سے ہے ہی نہیں، پر حروف میں سے ہے ہی نہیں کاف، تو اس الف کو یہاں ہم باریک پڑھیں گے کانا۔ اور جیسے کہ مالن، تو دیکھیے یہ الف ہے، الف سے پہلے میم ہے، اور میم ان 7 حروفوں میں سے ہے ہی نہیں، تو یہاں الف کو ہم باریک پڑھیں گے، تو پڑھیں گے مالن۔ یعنی اگر دیکھیں اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر یہ 7 حروف الف سے پہلے ہو، جس طرح یہاں قاف ہے، اسی طرح خا ہو الف سے پہلے، صاد ہو الف سے پہلے، ضاد ہو الف سے پہلے، طا ہو الف سے پہلے، یا ظا ہو الف سے پہلے، یا غین ہو الف سے پہلے، یا قاف ہو الف سے پہلے، اگر یہ 7 حروف پہلے ہو الف سے تو ہم الف کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر ان 7 حروفوں میں سے کوئی نہ ہو تو ہم وہاں الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو دوسرا ہے لام۔ لام کب پر پڑھے جائیں گے اور کب باریک پڑھے جائیں گے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں جلالت کا جو لام ہے یعنی اللہ، یہ جو اللہ کا جو لام ہے، یہ لام، یہ اس سے پہلے اگر کیا ہو، زبر ہو یا پیش ہو، تو اس میں جلالت کے لام کو ہمیشہ پر پڑھیں گے، اور پڑھیں گے کیسے، اللہ۔ اور اگر اس میں جلالت کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس میں جلالت کے لام کو ہمیشہ کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں اس میں جلالت سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ان کی مثالیں دیکھیں، تو وہاں لام کو کیا پڑھیں گے، ہم پر پڑھیں گے، جیسے کہ اللہ، یہ زبر کی مثال ہے، اس میں جلالت سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ اور اسے واللہ، یہ بھی زبر کی مثال ہے کہ اس میں جلالت سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ اسی طریقے سے فاللہ، یہ اس میں جلالت کے لام سے پہلے کیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، تو فاللہ۔ اور اس سے پیش کی مثال دیکھیں، جیسے کہ اس میں جلالت سے پہلے کیا پیش ہو، تو رسول اللہ۔ اور جیسے کہ قال اللہم۔ اب باریک کی مثال دیکھیں کہ اس میں جلالت کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو ہم کیا پڑھیں گے، اس میں جلالت کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ للہ، لام سے پہلے کیا زیر ہے، للہ پڑھیں گے۔ اسی طرح باللہ، یہ دیکھیں لام سے پہلے کہ اس میں جلالت کے لام سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، باللہ۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں بسم اللہ، یہ اس میں جلالت کا لام ہے، اس سے پہلے کیا میم کے نیچے کیا زیر ہے، تو پڑھیں گے بسم اللہ۔ تیسرا ہے را، کہ را کو ہم کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے را کو پر پڑھنے کی صورتیں دیکھتے ہیں کہ را کے اوپر کیا ہو، زبر ہو
تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ علم تارا، را کے اوپر زبر ہے، اور جیسے کہ را کے اوپر کیا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں را کے اوپر دیکھیے رزقو، را کے اوپر دو زبر ہو تب را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ اجرن، یہ دیکھیے اجرن، اور را کے اوپر دو پیش ہو جیسے کہ اجرن، اجرن، اور را کے اوپر کیا کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے کہ ابراہیم، اور دیکھیے را ساکن سے پہلے را کے اوپر کیا ہو جزم ہو، جزم ہو تو ساکن ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے جو حرف پر کیا ہو زبر ہو یا پیش ہو تو اس وقت را کو ہم کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، جیسے کہ عرشن، دیکھیے را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے یہاں، اور جیسے ترجعون تو را ساکن سے پہلے کیا پیش ہے، یہاں بھی را کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے ترجعون، اور دیکھیے را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب ہم را کو پر پڑھیں گے، یعنی عارضی زیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیر اصلی نہ ہو بلکہ پڑھنے کے لیے لے کر کے آیا ہو عارضی طور پر، جیسے کہ ارجع، یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے جو کہ عارضی ہے تو ہم یہاں را کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، ارجع، اور جیسے ارکعوا، را ساکن ہے اس سے پہلے کیا زیر ہے، جو زیر کیا ہے عارضی طور پر زیر ہے، یہ اصلی نہیں ہے، تب ہم اس را کو یہاں بھی کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے ارکعوا، اور جیسے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس را کو بھی ہم کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، جیسے کہ رب ارحمہما، تو دیکھیں اس را کو ہم یہ کیا پڑھیں گے یہاں پر پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر جو ہے دوسرے کلمہ میں، اور یہ رب ہے، یہ رب الگ ایک کلمہ ہے تو باقی نیچے زیر ہے تو ہم را کو را ساکن کو پر پڑھیں گے کیسے رب ارحمہما، اور جیسے امر تابو، دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر جو دوسرے کلمے میں ہے، یہ ایک الگ ایک کلمہ ہے تو پڑھیں گے امر تابو، اور جیسے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو ہم کیا پڑھیں گے وہاں پر پڑھیں گے، جیسے کہ فرقتن، دیکھیں را ساکن ہے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، یعنی پر حروف میں سے، ابھی ہم پڑھے نا کہ 7 حروف کیا ہے ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے خصا ضغطن قز، تو یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں اس را کو ہم کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، معنی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ فرقتن، اور جیسے ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے کیا ہو زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس را کو بھی ہم کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، جیسے کہ مرصادن، دیکھیں ایک ہی کلمہ میں ہے را ساکن ہے اس سے پہلے زیر اصلی ہے عارضی نہیں ہے، اصلی زیر ہے، اس کے بعد دیکھیں را ساکن کے بعد فوراً کیا آ گیا صاد آیا، اور صاد کس میں سے حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو اس را کو ہم یہاں کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے، جیسے کہ مرصادن۔ ہاں تو اب دیکھیں را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے، را کے نیچے اگر زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ رجالن، را کے نیچے کیا زیر ہے تو را کو کیا پڑھیں گے ہم باریک پڑھیں گے کیسے رجالن، یا را کے نیچے دو زیر ہو جیسے امرن، اور جیسے را کو کب باریک پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، ہاں لیکن اس را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تب ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ فصبر، دیکھیے را ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے، زیر کون سا ہے زیر اصلی ہے اسی کلمے میں ہے تو اب اس را کو ہم کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے، جیسے کہ فصبر، اور جیسے فانذر، دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہے اسی کلمے میں ہے اور زیر کون سا اصلی زیر ہے تو اب ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ فانذر،
اس سبق میں عارضی حرکت کا ذکر آیا تو اس عارضی حرکت کو پہلے سمجھتے ہیں کہ عارضی حرکت جو ہے قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی۔ جیسے کہ ارجعی، دیکھیے را ہے، را ساکن سے پہلے کیا الف ہے، تو یہ الف جو ہے، یہ الف کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ ہاں تو دوستو، اگر آپ نے سبق کو صحیح سے سنا ہے، صحیح سے سمجھ لیا ہے، تو اب باری آپ کی آتی ہے، یعنی میں آپ سے چند سوالات کروں گا اور آپ کو صحیح جواب پر نشان لگانا ہے، یعنی کمنٹ کرنا ہے۔ تفخیم اور ترقیق کے معنی کیا ہے؟ اس میں جلالت اللہ کے لام کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ الف کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ ہاں تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔